Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. تو اس سیگمنٹ میں، اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. قرآن پاک سمجھنا بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے. اس لیے تلاوت قرآن کے ساتھ تفسیر کے ذریعے قرآن کریم کے معانی کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. عموماً ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے، جس نے نہیں سیکھی ہے کیونکہ ہماری اردو لینگویج ہے. تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ اور تفسیر یہ پڑھنا ضروری ہے. اور اردو زبان میں قرآن پاک کی آسان تفسیر اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آسان تفسیر صراط الجنان موجود ہے. حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ یعنی لائٹ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں. تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے. اور وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر کو جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد یعنی پیغام لانے والا چراغ لے کر آیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی میں خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے. کوشش کر کے تلاوت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تفسیر پڑھنے کی عادت بنائیں اور قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید پڑھنے کی تفسیر کے ساتھ کوشش بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 Voice of Quran. اور پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارا پہلا راؤنڈ جس میں ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں اور ججز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پہلے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ ترتیل میں پڑھنا ہے. پہلا راؤنڈ ترتیل میں ہے، یعنی ایک ایک آیت جو بچوں کو دی گئی ہے وہ یہ ترتیل میں پڑھ کر سنائیں گے. اور ہمارے ججز سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ. وہ ججز جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت سنیں گے اور پھر جو غلطی ہوگی اس کے حوالے سے پھر اصلاح کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 تا 9 تک کی تلاوت فرمائی. آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ انسان تو اپنی موت آنے تک اچھے یا برے عمل کرنے میں محنت و مشقت کرتا رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد تجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے، اور تو نے دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے انہی کے مطابق تجھے اس کی بارگاہ سے جزا ملے گی. اور اس کے بعد والی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب کے بعد اپنے جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس کامیابی پر خوشی خوشی پلٹے گا. ان آیتوں میں بتایا گیا کہ ہم دنیا میں جو بھی کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کامیاب ہونے والے عمل کرنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے اور کیا غلطیاں ہیں، اور ججز ہماری رہنمائی کریں گے بچوں نے کیسا پڑھا ہے. تو اب چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ محمد عمیر عمران بیٹا، آپ نے آیت مجیدہ تلاوت کی ترتیل میں. سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ نے تعوذ کا جب آغاز کیا تو اعوذ باللہ من الشیء کو جب آپ نے پڑھا تو شیء میں ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے مجہول پڑھا، اور جب آپ نے تو پڑھا شیء تو کو زیادہ دراز کر دیا. پھر بسم اللہ الرحمن میں جو ہا ہے اس کی ادا کامل محسوس نہیں کی گئی، اور پھر رحمہ کی میم کو جو ہے کھڑا زبر کو زیادہ دراز کر دیا. جب آپ نے آیت مجیدہ پڑھی تو یا ایھا الانسان، یہاں پہ چونکہ منفصل کی مد تھی تو اس میں کمی رہی، اور پھر آگے انکا یہاں گننے میں کمی رہی. کادحن کا جو کسرہ ہے دی کا دی، یہ آپ کا دے پڑھ رہے تھے اس کو، تو ایک غلطی آپ کی یہاں آئی. پھر آگے اخفا کا گنہ آیا، پھر وقف میں عارض کی مد آئی، وہ بھی آپ نے مقدار کمی کی. بہرحال آپ کو مزید اس میں بہتری کی حاجت ہے، آپ مزید کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو آپ اچھا پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. تو محمد عمیر عمران، آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی فاروق بھائی. عمیر، آپ کی جس طرح قاری صاحب نے جن غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان غلطیوں پر توجہ فرمائیں گے. مزید میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ترتیل کے لیے سانس بھی زیادہ لمبا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، آپ کو اس کے لیے مشق کرنی ہوگی. مزید اس کو آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا. ڈیلی بیسس پہ آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کام کے لیے مخصوص کیجئے، اور آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے. پھر آیت کو پورا ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور مد وغیرہ کا بھی پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھیے، اور تشدید والا حروف ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھیے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبر. سبحان اللہ. جی حافظ خبیر اتاری بیٹا، آپ نے بھی بہت اچھی کوشش کی، اور آپ کی تلاوت میں ماشاءاللہ ٹھہراؤ نظر آیا، اور لہجہ بھی اچھا ہے. مزید آپ بہتر کر سکتے ہیں اس کو. تو بہرحال آپ کو ہم 100 میں سے 100 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جی حافظ خبیر اتاری، جس طرح قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے اس پر مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے آپ کام کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ جیسے آپ نے تلاوت شروع کی تو آپ آخر میں جب وقف کی طرف جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس میں بھی آپ تھوڑی سی
ترتیل کے لحاظ سے، چونکہ یہاں پر آپ ترتیل پڑھ رہے ہیں نا، حدر نہیں پڑھ رہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ آخر میں وقف کو خوبصورتی کے ساتھ آیت کو مکمل کریں۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر۔ اللہ جی حامد رضا اتاری بیٹا، آپ نے بھی بہت اچھی کوشش کی اور آیت مجیدہ آپ نے جو تلاوت کی درست پڑھی ہے، اور ترتیل کا بھی آپ نے خیال کیا، اور وقف میں ایسا ہے کہ تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، بہرحال اس میں آپ کے نمبر میں نہیں کاٹ رہا، آپ کوشش کیجئے نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وقف کو مزید خوبصورت بنانے کی، ٹھیک ہے؟ تو حامد رضا اتاری کو 100 میں سے 100 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حامد رضا اتاری نے کوشش اچھی کی ہے، بہرحال ابھی آپ کو ترتیل میں اور زیادہ اس کو اچھا کرنا ہے، اور زیادہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں۔ جب آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو سانس بھی اس کے لیے لمبا چاہیے، آپ کو اپنی آواز کو اور زیادہ خوبصورت بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بھی میں وہی مشورہ دوں گا جو عمیر بھائی کو دیا ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے آدھا گھنٹہ 40 منٹ مخصوص کیجئے، اور کسی اچھے قاری صاحب کو آپ سنیے ترتیل میں، اور آپ پھر اب کوشش کیجئے کہ اپنی آواز کو ان کی آواز کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پڑھنے میں مزید نکھار آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جیوے ستاری بیٹا، آپ نے جب آیت مجیدہ شروع کی ترتیل میں تو ایسا لگا تھوڑا جلدی میں ہیں آپ، تو بیٹا جلد بازی نہ کریں، ویاں قلیبو گننے کی مقدار کم کر دی، پھر الا منفصل کی مد تھی اس کو کم کر دیا، آگے اہلی ہی جو ایک الف کی مقدار ہے کھڑا زیر ہے اس کو آپ نے طول دے دیا، تو یہ سمجھ سے باہر ہے بات کہ جہاں مد کرنا تھا وہاں نہیں کیا، جہاں ایک الف کرنا تھا وہاں آپ نے زیادہ بڑھا دیا، بہرحال۔ اور ایک غلطی آپ کی اور میں نے نوٹ کی، اس کے تو خیر ہم نمبرنگ اس میں سے مائنس نہیں کریں گے، صرف آیت مجیدہ کی میں نے آپ کی نمبرنگ مائنس کی ہے۔ جو آپ نے آخر میں اختتام کیا نا صدق اللہ، اس میں ایسا آپ نے پڑھا صدق اللہ، کاف نہیں پڑھیں گے، قوف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی اصلاح کے لیے عرض کیا ہے۔ تو اویس ستاری کو ہم 100 میں سے 90 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اویس بھائی کے لیے یہی مشورہ میرا بھی کہ آپ لحن جلی کا خاص خیال رکھیے پڑھتے ہوئے، کیونکہ لحن جلی حرام ہے، تو اس لیے جب بھی آپ تلاوت کلام پاک کریں تو آپ لحن جلی کا خاص خیال رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کی ادائیگی میں اور زیادہ خوبصورتی آئے۔ آپ کی آواز اچھی ہے ماشاءاللہ، آپ کا انداز اچھا ہے پڑھنے کا، آپ کوشش کریں گے تو آپ اور زیادہ بہت اچھا پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مشق کیجئے، کوشش کیجئے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسرا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے۔ دوسرے راؤنڈ میں آپ سے سوال کیا جائے گا، جب میں سوال بول دوں، پورا سوال کر لوں، اس کے بعد جب میں کہوں جی تو پھر آپ کو بزر بجانا ہے، اس سے پہلے بزر نہیں بجانا ہے، اور جیسے ہی سوال جب بزر بجا دیں تو بزر پریس کر دیں، اس کے بعد بزر سے ہاتھ ہٹا دینا ہے، جس نے سب سے پہلے بزر بجایا ہوگا اس سے انشاءاللہ جواب لے لیا جائے گا۔ اور اس کے اندر پھر آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آیت آپ کو سنانی ہے وہ اب حدر والے انداز میں سنانی ہے، ترتیل والے انداز میں نہیں سنانی۔ ہمارے ججز یہاں پر موجود ہیں، یہ نوٹ کریں گے، اگر آپ نے ترتیل والے انداز میں سنایا تو اگر ججز چاہیں گے تو آپ کے نمبر بھی کاٹ سکتے ہیں، ہم ان سے کوئی اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے اگر یہ چاہیں گے تو، کیونکہ اس راؤنڈ کا اصول یہ ہے کہ اس میں جو پڑھنی ہے وہ حدر کے ساتھ آیت پڑھنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا راؤنڈ۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم مسلمانوں کا والی ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الخبیر اتاری نے۔ جی، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور دیکھتے ہیں عبد الخبیر اتاری نے بزر تو بڑی جلدی پریس کیا ہے، جواب بھی درست دیا ہے یا نہیں۔ جی علی اصغر بھائی۔
جی عبدالخبیر اتاری نے بزر پریس کیا اور آیت مجیدہ تلاوت کی۔ عبدالخبیر اتاری بیٹا آپ نے بزر پریس کیا اور جواب میں جو آپ نے آیت مجیدہ پڑھی درست پڑھی ہے۔ آخر میں جو لفظ آمنو ہے اس میں ایسا لگا آپ ناک میں آواز لے گئے، آمنو کر دیا، اور اسی طرح اللہ ولی الذین اس کو بھی تھوڑا زیادہ کر دیا دراز۔ تو بہرحال عبدالخبیر اتاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی فاروق بھائی، اوورال اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 10 میں سے 10 نمبر مل گئے قاری صاحب کی طرف سے، ماشاء اللہ۔ تو سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں شیطان کو کافروں کا حمایتی یعنی مددگار فرمایا گیا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عمیر اتاری نے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ عمیر اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں۔ جی فاروق بھائی، حدر کا جیسے آپ نے فرمایا نا، تو حدر میں تھوڑا سا اور زیادہ تیزی کی طرف، جیسے بالکل تھوڑا سا رک کے تدویر کے انداز میں چلے گئے، تو کوشش کریں کہ حدر کے انداز میں ہی پڑھیں۔ آیت تو صحیح پڑھی ہے ماشاءاللہ، لیکن کوشش کریں جیسے آپ نے بھی شروع میں توجہ دلائی کہ حدر کے، اور حدر کو تھوڑا جلدی پڑھا جاتا ہے، تو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں ان کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، جی میں نے جو بیٹا آپ کی غلطی نوٹ کی نا، وہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اولیاؤہم الطاغوت، اس میں درمیان میں مجھے کہیں تھوڑی سی کمی لگی ہے، تو بہرحال میں آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے اویس اتاری نے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ترجمہ، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، دیکھتے ہیں اویس اتاری نے درست آیت پڑھی ہے یا نہیں۔ جی علی اصغر بھائی، جی اویس اتاری بیٹا آپ نے جو آیت مجیدہ پڑھی ہے جواب دیا ہے، مجھے ایسا لگا آپ کو متشابیہ لگ گیا ہے۔ آپ نے جو آیت مجیدہ پڑھی یخرجونہم من النور الی الظلمات، جبکہ جواب جو ہے درست جواب یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، تو آپ نے جو ہے یخرجہم کو یخرجونہم کر دیا، پھر من الظلمات کو من النوری کر دیا۔ بہرحال پوری آیت مجیدہ آپ کی یہ غلط ہے، جواب آپ کا غلط مانا جائے گا، لہٰذا آپ کو اس سوال کے جواب میں کوئی نمبر نہیں دیا جاتا، 0۔ جی فاروق بھائی، جی ہاں، آیت درست نہیں پڑھ پائے، دوبارہ بھی کوشش کی تو دوبارہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکے، تو کوشش کریں اگلی آیات میں اچھی تیاری کر کے اچھا پڑھ سکیں، اس میں تو نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ سوال نمبر 4، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان کافروں کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عمیر اتاری نے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ترجمہ، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ عمیر اتاری نے آیت درست پڑھی ہے یا انہوں نے بھی جواب درست نہیں دیا ہے؟ جی فاروق بھائی، آیت ماشاءاللہ انہوں نے درست کر لی، لیکن ان کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ پہلے شروع کے سلسلے کے شروع میں توجہ دلائی ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ حدر کے انداز میں پڑھیں۔ آپ جتنا کھینچ کے پڑھیں گے آپ تدویر کی طرف کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں اس کو، تو کوشش کریں، حدر جلدی پڑھا جاتا ہے، تو آپ کے پڑھنے میں جان بھی ہونی چاہیے، تھوڑا زور بھی لگایا کریں پڑھتے ہوئے، آپ بالکل ڈھیلے انداز میں نہ پڑھیں، کوشش کر کے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے خوبصورتی لے کر آئیں، اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ نے آیت کو درست کر لیا، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں ان کو۔ سبحان اللہ۔ عمیر اتاری نے جواب دیا ہے یخرجونہم، خا کی ادا میں مجھے ایسا لگا خا میں آپ نے ہلا دیا، ساکن کو کلکلہ کر دیا، خا میں کلکلہ نہیں ہوتا بیٹا۔ آگے آپ نے پڑھا یخرجونہم، یہاں پہ غنہ تھا، ادغام شفوی کا مقدار پوری نہیں رہی۔
رہی. پھر الی الظلمات کا جو وا ہے اس کی ادا کامل طور پر پر نہیں رہی. پر آپ نے کیا لیکن مکمل پر نہیں ہوا. بہرحال آپ کو میں 10 میں سے 8 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 5. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الخبیر اتاری نے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الخبیر اتاری نے درست پڑھا ہے یا نہیں؟ جی علی اصغر بھائی. جی عبد الخبیر اتاری بیٹا آپ کا لہجہ اچھا ہے، آواز بھی اچھی ہے، لیکن جو اجراء قواعد ہے نا اس میں کہیں کمی کر دیتے ہیں آپ. جیسے آپ نے پڑھا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ زیادہ کر دیا، أَنَّ اللَّهَ ایک الف. پھر آگے جو ہے عزیزن میں جو کسرہ ہے زیر ہے وہ آپ مجھول کر گئے، عزیزن اس طرح سے محسوس ہوا. بہرحال آپ کو ہم اس سوال کے جواب میں 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی فاروق. اوورال اچھی کوشش کی ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن قاری صاحب نے جو توجہ دلائی ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف ہی کھینچیں گے، بہت زیادہ لمبا اس کو نہ کیا جائے. سوال نمبر 6. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک وسعت والا اور علم والا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے حامد اتاری نے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ترجمہ اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں حامد اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی فاروق بھائی. جی ماشاءاللہ صحیح پڑھا ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی آیت مجیدہ صحیح پڑھی آپ نے. صرف ایک اصلاح کے لیے توجہ چاہوں گا آپ کی. آپ نے پڑھا واللہ واسع علیم، عن نہیں ہوگا، واسع علی، ٹھیک ہے؟ تو تنوین کو ہلائیں گے نہیں. تنوین بھی چونکہ نون ساکن ہی ہوتا ہے تو نون ساکن کو ہلائیں گے نہیں، اس میں کلکلہ نہیں کریں گے. بہرحال نمبر آپ کے میں نہیں کاٹ رہا، تو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. علی اصغر بھائی سے 10 نمبر لینا جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے ماشاءاللہ. سوال نمبر 7. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک غنی یعنی بے پرواہ اور حلم والا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عمیر اتاری نے. جی واللہ غنی حلیم. ترجمہ اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ عمیر اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی علی اصغر بھائی. جی جواب درست ہے اور نمبر بھی 10 میں سے 10 دیے ہیں، لیکن مجھے لہجے میں کمی محسوس ہوئی. مزید خوبصورت اس کو آپ کریں، لہجے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آڈینس بھی سنیں اور وہ بھی محظوظ ہوں، ہم بھی سنیں، ہمارے کانوں کو بھی اچھا محسوس ہو. بہرحال 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی فاروق بھائی. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں، جس طرح قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے. اور واللہ لام کو بھی کوشش کر کے یہاں پہ پر پڑھیں گے تو تھوڑا سا اس میں بھی محسوس ہوا. بہرحال نمبر نہیں کاٹ رہے ہیں، 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 8 ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان محتاجی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے؟ جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا ہے عمیر اتاری نے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ترجمہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عمیر اتاری نے آیت درست پڑھی ہے یا نہیں؟ جی فاروق بھائی. جی آیت تو درست پڑھی ہے، وہی توجہ جیسے قاری صاحب نے پہلے بھی ان کی توجہ دلائی ہے کہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں تو جتنا زیادہ خوبصورت کر کے پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ خوبصورت کیجیے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی عمیر اتاری بیٹا آپ نے آیت مجیدہ پڑھی الشیطان، طا نہیں پڑھیں گے اس کو، الشیطان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ والی آواز
طا والی آواز نہیں اس میں نہ نکالا کریں، طا میں الشیطا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو آپ نے پڑھا یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یأمرکم یہاں پہ اخفاء شفوی تھا، گننے میں کمی رہی، اور جب آپ نے وقف کیا بالفحشاء تو جو حمزہ آپ نے ساکن کیا تو اس میں جھٹکا محسوس نہیں ہوا، تو یہ بالفحشاء ایسے پڑھیں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ توجہ کریں آپ جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو عمیر اتاری بیٹا اس سوال کے جواب میں آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب بڑھتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ چاروں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو اسکرین میں آیت دکھائی جائے گی اور یہ اسکرین میں دیکھ کر آیت پڑھیں گے، اور اس آیت کو پڑھنے کا انداز بھی وہی ہوگا۔ آپ کو یہ انداز حدر والے انداز میں پڑھنی ہے، ترتیل والے انداز میں نہیں پڑھنی ہے، اور پھر ہمارے ججز یہاں پر موجود ہیں اور ججز پھر ہماری اصلاح کریں گے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تو ماشاءاللہ عمیر اتاری نے 2 آیتوں کی تلاوت سنائی۔ اب چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عمیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی فاروق بھائی۔ تلاوت تو ماشاءاللہ اچھے انداز میں کوشش کر رہے ہیں کرنے کی، لیکن ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھیں گے، اور جو لفظ جہاں سے ادا کرنا ہے اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے، جیسے وَفِي الْآخِرَةِ، خا کی ادائیگی ظاہر نہیں ہے، آگے زا کی ادائیگی بھی ظاہر نہیں ہے، آگے پھر عین کی ادائیگی بھی ظاہر نہیں ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے بس جلدی پڑھنے کی کوشش میں ادائیگی کا خاص خیال نہیں رکھ پاتے، لیکن قرآن پاک جب بھی پڑھیں گے تو ہمیں ادائیگی کا خیال تو رکھنا ہی ہوگا ہر صورت میں، اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں۔ تو کوشش کر کے جب بھی پڑھیں بیٹا تو آپ ایک تو حدر کے انداز کو تھوڑا سا، جیسے ابھی قاری صاحب نے پچھلے سلسلے میں پچھلے راؤنڈ میں پڑھ کر بھی بتایا، تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ اور جب آپ یہ خیال کیسے رہے گا کہ جب آپ انفرادی تلاوت کرتے ہیں، آپ سلسلے میں آنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں، چاہے آپ قاری صاحب کو سنا رہے ہیں، انفرادی گھر پر اپنی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا، جبھی یہاں آ کر بھی آپ ان باتوں پر عمل کر سکیں گے۔ تو عمیر کو دونوں آیتوں کے عمیر بھائی کو 100 میں سے 70 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ جی بیٹا آپ نے پہلی آیت مجیدہ پڑھی لہم البشرا، شین ساکن ہے، لام ساکن ہے، وہاں پہ آپ نے ہلا دیا وفی الآخرہ، خا کی ادا میں کمی رہی، پھر آخرہ گولتا تھا، ہا سے بدلنا تھا، ہا ساکن سے بدلنا تھا، وہ آپ نے صحیح ہا ساکن سے نہیں بدلا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں بھی چونکہ ہا پہ جب آپ وقف کریں گے تو ہا ساکن ہوگا، ہا سے بدلنا تھا، وہ بھی نہیں کیا۔ پھر اسی طرح جیسے زا کی ادا کا قاری صاحب نے فرمایا، پھر لام ساکن کو آپ نے ہلا دیا، ذالک هو الفوز کر دیا۔ پھر ولا یحزن کا یہاں پہ اخفا ہو رہا تھا، اس کی جو مقدار ہے کمی کر دی، ان العزت مشدد کا غنہ نون مشدد کا اس میں کمی رہی۔ پھر اسی طرح ہوا سمیع العلیم عل کر دیا۔ بہرحال آپ کی اوور آل کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة
چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الخبیر اتاری نے کیسی تلاوت کی. جی علی اصغر بھائی. جی تو ہمارے عبد الخبیر اتاری ماشاءاللہ آپ نے آیت مجیدہ تلاوت فرمائی. بیٹا اچھی تلاوت کی آپ نے. ایک جگہ ایک لفظ کو چھوڑ دیا بیٹا آپ نے, اور شین ساکن آیا, جیسے لہم البشرا آپ نے پڑھ دیا, شین ساکن کو ہلا دیا. شین چونکہ غیر کلکلہ ہے تو کلکلہ نہیں کیا جائے گا, آپ نے یہاں کلکلہ کر دیا. اچھا, دوسری پھر جو آپ نے غلطی کی فی الحیات الدنیا, یہاں بھی آپ نے لام ساکن کو ہلا دیا فی الحیات الدنیا. پھر ایک جگہ پہ آیا لا تبدیل لکلمات اللہ, وہاں پہ آپ نے حرف مدہ کو دراز کر دیا. ایک اور مقام پہ لام ساکن آیا تھا, وہاں بھی بیٹا آپ نے لام ساکن میں کلکلہ کر دیا. تو بہرحال آپ سے یہی عرض کریں گے کہ جو غیر کلکلہ ہیں ان میں آپ کلکلہ نہ کیا کریں. بہرحال کوشش آپ کی اچھی تھی, لہجہ آپ کا اچھا تھا. آپ کو دیے جاتے ہیں عبد الخبیر اتاری کو 100 میں سے 90 نمبرز دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. جی خیر صاحب. جی ماشاءاللہ حافظ عبد الخبیر اتاری نے اوورال ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو قاری صاحب نے غلطیوں کی توجہ دلائی ہے ان پر بھی توجہ رکھیں. مزید آپ نے غنہ ایک دو جگہوں پہ نہیں کیا, تو غنّے کی مقدار ایک الف ہے, اس کو بھی پورا کرنا ہے. بھلے یہ لخن خفی ہے, چھوٹی غلطی ہے, لیکن قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کا بھی لحاظ رکھیں گے, اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. ابھی سے ہماری چھوٹی عمر ہے, تو اس عمر میں آپ لوگوں کی جب آپ ابھی سے اس کی عادت بنا لیں گے غنہ مت چھوڑنے کی بھی, تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بڑے ہوں تو پھر یہ غلطی ہمارے ساتھ ہی چلتی رہے. تو اس کا بھی خاص خیال رکھیے, غنہ مد کے ساتھ ہی آپ کو پڑھنا ہے. اسی طرح آگے ایک جگہ آپ نے نون مشدد کو بھی کا جو غنہ ہے اس کو بھی ادا نہیں کیا, تو اس کا بھی خاص خیال رکھیے پڑھتے ہوئے. باقی ماشاءاللہ آپ نے کوشش اچھی کی ہے. اس طرح آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی حامد اتاری. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں حامد اتاری نے کیسی تلاوت کی. جی فاروق بھائی. جی حامد بیٹا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اسی طرح سے مزید آپ کو کوشش کرنی ہے, لیکن جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو غنّے مد کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ایک جگہ صرف آپ سے غنّہ چھوٹا, تو اس کی بھی کوشش کیجئے کہ اس کی بھی ادائیگی رہے اور یہ آئندہ نہ چھوٹے. اور اسی طرح سے نون مشدد کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور اوورال ماشاءاللہ آپ کی کوشش بہت اچھی تھی. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. حامد رضا اتاری بیٹا ماشاءاللہ کوشش اچھی کی آپ نے بھی, لہجہ اچھا لگانے کی کوشش کی, لیکن چونکہ آپ ابتدائی مراحل میں ہیں, سیکھنے کے مراحل میں ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے. تو بہرحال کوشش اچھی تھی آپ کی. بس آپ سے یہ عرض کروں گا بیٹا, جو گول تا آتا ہے نا وقف میں, اس کو کوشش کیا کریں کہ گول تا کو وقف میں ہا ساکنہ سے بدلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نہیں کریں گے, آخرہ پڑھیں گے. اسی طرح جیسے تھوڑا آپ آگے بڑھے, آپ نے پڑھا لا تبدیل لکلمات اللہ, یہاں بھی ہا ساکن کرنا تھا, وہ آپ نے نہیں کیا. لا تبدیل لکلمات اللہ پڑھا جائے گا. اور ایک مقام پہ جو ہے لام ساکن تھا جو غیر کلکلہ تھا, اس کو آپ نے کلکلہ کر دیا. بہرحال آپ کی کوشش اچھی تھی بیٹا. آپ کو ہم دے رہے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ہوئے ستاری. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں اویس اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی اویس بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تلاوت فرمائی بیٹا آپ نے، اور ماشاءاللہ جو وقف آپ نے کیا نا هو السمیع العلیم کا، مزہ آ گیا ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے وقف کیا۔ اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ تلاوت سن کے اچھا لگا آپ کا، لیکن یہ ہے کہ جو مسٹیکس بتقاضۂ بشریت ہم سے ہو جاتی ہیں اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو پہلی غلطی بیٹا آپ کی میں یہ عرض کروں گا کہ ایک مقام پر لام ساکن آیا پہلی ہی آیت میں لہم البشریٰ، تو یہ لہم البشریٰ پڑھیں گے۔ اور دوسری غلطی بیٹا آپ سے یہ ہوئی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، گول تا جو تھا وہی جو ہم نے عرض کیا حامد رضا کو بھی، وہی غلطی آپ کی بھی آئی، گول تا کو ہا ساکنہ سے بدلنا تھا، وہ آپ نے نہیں بدلا۔ بہرحال لہجہ بھی اچھا تھا، کوشش بھی اچھی تھی، اور ادائیگی میں بھی ستھرا پن تھا، لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں کمی تھی وہ آپ کو عرض کر دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ انشاءاللہ اس کا خیال کریں گے۔ تو اویس رضا بیٹا آپ کو ہم دے رہے ہیں، اویس رضا اتاری کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی فاروق بھائی۔ جی اویس نے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں پڑھا، بہت اچھا لگا۔ صرف ایک جگہ مجھے ہلکا سا ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قاف اور کاف، اس میں تھوڑا سا فرق واضح طور پر سمجھ میں آنے میں شاید نہیں سمجھ آئی، تو اس قاف اور کاف میں بھی دونوں میں جب بھی آپ پڑھیں گے تو فرق کریں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ کا انداز بہت اچھا ہے۔ مزید کوشش کیجئے، جس طرح قاری صاحب نے بھی آپ کی توجہ دلائی ہے ان غلطیوں کو بھی سامنے رکھیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور مزید اسی طرح کوشش کرتے رہیے، بہت اچھا اور ہو جائے گا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور اب اس ایپیسوڈ کا چوتھا اور آخری راؤنڈ باقی ہے۔ چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ چوتھے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہمارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے ایک جو ہے ہمارے قاری صاحب وہ تلاوت کریں گے ایک آیت کی، اس کے بعد ایک بچہ اگلی آیت پڑھے گا، پھر قاری صاحب تلاوت کریں گے، پھر اگلی آیت پڑھے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلے گا، پھر دوسرے قاری صاحب پڑھیں گے، دوسرا بچہ تلاوت کرے گا اگلی آیت، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی ایک بچہ تلاوت کرے گا پھر ججز نمبرز بھی دیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی قاری صاحب فاروق بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم فلیأتوا بحدیث مثلہ إن كانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ تو عمیر اتاری نے تلاوت کی۔ اب چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ عمیر اتاری نے کیسی تلاوت کی اور کیا غلطیاں کی۔ جی قاری صاحب۔ جی پہلی آیت مجیدہ عمیر اتاری آپ نے پڑھی، ووقاہم کھڑا زبر کو زیادہ دراز کر دیا، عذاب الجحیم لام ساکن کو ہلایا، پھر ہا کی ادا میں کمی رہی، پھر دوسری آیت مجیدہ آپ نے جو پڑھی ام خلقوا من کر دیا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہاں پہ بھی ناک میں آواز ایسا لگا جا رہی ہے۔ فمن اللہ علینا، ام هم الخالقون میں ایسا لگا، قاف واو پیش قو ہے وہاں پہ لگا کہ ناک میں آواز جا رہی ہے۔ فمن اللہ علینا کا جو عین تھا وہ صاف ادا نہیں ہوا، ایسا لگا حمزہ کی طرف آپ چلے گئے۔ بہرحال آپ کی کوشش اچھی تھی، تو اس راؤنڈ میں آپ کو ہم 30 میں سے 25 نمبرز دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناهم بحور عين ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. حامد اتاری نے تلاوت کی. اب چلتے ہیں فاروق بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی تلاوت کی اور کیا انہوں نے غلطیاں کی. ماشاءاللہ حامد رضا نے بہت اچھی تلاوت کی ہے اور ماشاءاللہ ان آیات کو انہوں نے پڑھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ پورا حق ادا کیا. 30 میں سے 30 نمبر دیے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فليأت مستمعهم بسلطان مبين أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. عبد الخبیر اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ تلاوت تو بہت اچھی کوشش کی. لہجہ بھی اچھا تھا اور انداز بھی اچھا لگا بیٹا آپ کا. خاص طور پہ وقف میں آپ کو عرض کروں گا کہ مزید خوبصورتی لائیں. اور جو آپ نے پہلی آیت مجیدہ پڑھی وہاں پر یتنازعون فیہا کأسا لا لغو، یہاں پہ غین تھا، اس میں صحیح ادا صاف سنائی نہیں دی گئی آپ کی طرف سے. اور لغون یہ چونکہ آگے اخفا میں سے حرف آ رہا ہے فا، وہاں پہ اخفا کرنا تھا، وہ آپ نے ادا جو ہے گننے کی مقدار کم کر دی. پھر اسی طرح ولا تأثیم کا جو سا ہے اس میں کمی رہی. پھر فلیأتی مستمعہم بسلطان، یہاں پہ اخفاء شفوی تھا، یہاں پہ کمی کر دیا آپ نے، گنہ کیا پورا نہیں کیا. اگلی آیت مجیدہ جو آپ نے پڑھی تیسری قل تربصوا فإنی معکم، معکم من یہاں پہ بھی ادغام شفوی تھا، غنہ کرنا تھا، وہاں پہ آپ نے غننے کی مقدار کم کی. بہرحال لہجہ اچھا تھا، کوشش اچھی تھی، انداز پسند آیا آپ کا. تو آپ کو اس راؤنڈ میں 30 میں سے 27 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون
माशाअल्लाह। तो उवैस अत्तारी ने तिलावत की और अब चलते हैं फारूक भाई की तरफ और पूछते हैं उवैस अत्तारी ने कैसी तिलावत की। जी करे सर। तिलावत तो माशाल्लाह अच्छी की है। हैदर के अंदाज़ को अपनाने की कोशिश करें और अपने बड़ों की तरफ भी तवज्जो हमारी होनी चाहिए। जैसे माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत प्यारे और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ के बच्चों को बताया और ये हमारे लिए तरगीब है, हमारे इन बच्चों के लिए भी। और किड्स चैनल पर इस वक्त जो हमें किड्स मदनी चैनल पर जो इस वक्त बच्चे हमें देख रहे हैं, इनके लिए भी तरगीब है कि इस तरह कुरान पाक को ख़ूबसूरती के साथ पढ़ने की कोशिश की जाए। और कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आहिस्ता आहिस्ता हम भी अल्लाह की रहमत से ऐसा कुरान पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल उवैस ने कुछ जगहों पे जैसे अदायगी को ज़ाहिर नहीं किया, जैसे यतसा सीन की अदायगी को भी ज़ाहिर करें, हल्की सी सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, तो सा की तरफ सीन को माहिल नहीं होने देंगे, इसका ख़याल रखें। और गुन्ना जहाँ भी करना है, एक दो जगहों पे आपने गुन्ना छोड़ा और गुन्ने की मिकदार भी पूरी किया करें। बादुकात गुन्ना कर लेते हैं लेकिन उसकी मिकदार पूरी नहीं करते, तो गुन्ने की मिकदार एक अलीफ़ है, कोशिश करके इसको भी पूरा करें। और आपने यहाँ जो पढ़ा अम यक़ूलूना तक़व्वला, तो आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर हा की अदायगी को तक़व्वला, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही कोशिश करके उतनी ही अदायगी को ज़ाहिर करें। तो बहरहाल माशाल्लाह कोशिश आपकी अच्छी है। बच्चों को अर्ज़ यही करूँगा कि जैसे माशाल्लाह कारी साहब ने ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़कर आपको बताया, इस तरह आइंदा भी जो जब सिलसिलों में हमारी हाज़िरी हो तो आवाज़ रिकॉर्ड है, आप इसको निकाल के दोबारा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनकी तरह कोशिश करके इस तरह पढ़ें। आपने कोशिश अच्छी की, आपको दिए जाते हैं 30 में से 25 नंबर। सुभान अल्लाह। उवैस अत्तारी ने माशाल्लाह तिलावत अच्छी की। और मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि कारी साहब के साथ मिलाकर तिलावत करना ये भी एक जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि आपका जो लहजा था माशाल्लाह इतना हाई, तो कोशिश माशाल्लाह उवैस अत्तारी की अच्छी रही माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए, आपको भी मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चौथा राउंड जो हमारे इस एपिसोड का आखिरी राउंड था वो मुकम्मल हुआ। अब हम देखते हैं कि किसने कितने नंबर्स हासिल किए हैं और कौन फर्स्ट पोजीशन पर आया है और कौन सेकंड पर और कौन थर्ड पर और कौन फोर्थ पर आया है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बच्चों के दरमियान बड़ा ही अच्छा मुकाबला हुआ और हमारे एपिसोड में हमेशा जब से एपिसोड चलते हुए आ रहे हैं ऐसा होता है कि एक फ़र्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, दूसरा थर्ड आता है। लेकिन इस बार ताज्जुब वाली बात यह है कि हमारे जो दो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो दो फर्स्ट आए हैं। पहले हैं खबीर अत्तारी और दूसरे हैं हामिद अत्तारी जिन्होंने 435 नंबर्स लिए हैं। माशाअल्लाह, दोनों माशाअल्लाह फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। तीसरी पोजीशन हासिल की है उमेर अत्तारी ने जिन्होंने 398 नंबर्स हासिल किए हैं माशाअल्लाह। और चौथी पोजीशन हासिल की है उवैस अत्तारी ने जिन्होंने 395 नंबर्स हासिल किए हैं। बहरहाल हर एपिसोड के आखिर में जिस तरह मैं एक बात कहता हूँ कि बंदा जब पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, तो दर हकीकत वो हारता नहीं है, या तो वो जीत जाता है या फिर सीख जाता है। तो माशाल्लाह आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। कारी साहब हमारे जजेस मौजूद हैं, उन्होंने इस्लाह की, रहनुमाई की, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आइंदा कोशिश कीजिएगा अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और आइंदा जब भी आपको हिस्सा लेने का मौका मिले तो फिर इंशाल्लाह आपको फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करनी है। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, बड़ा ही अच्छा एपिसोड हुआ। तो इसी के साथ हम एपिसोड को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Voice of Quran, 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 voice of Quran। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया